یہ برسوں پرانی بات ہے۔ میں اسلام آباد میں کسی صاحب کے گھر مدعو تھا۔ میرے پاس اس دن 3 پرانے دوست آئے ہوئے تھے۔ میں انہیں بھی ساتھ لے کر میزبان کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ 3 لوگ دیکھ کر میزبان کا رنگ بدل گیا، لیکن مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ہم پنجابی صدیوں سے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ہم کسی جگہ اکیلے نہیں جاتے، جہاں بھی جاتے ہیں 2-4 لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ہمارے میزبان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صدیوں سے یہ سوچ کر روزانہ زیادہ کھانا بناتے ہیں کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، اور ہمارے ہاں اکثر بن بلائے مہمان آتے رہتے ہیں، اور ہر مہمان اپنے ساتھ 2-4 اضافی مہمان لے کر آتا ہے۔ انتقال پر بھی جنازے کے مقابلے میں کھانے پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے یہ معمول ہے، لیکن میرا میزبان پنجابیوں کی اس حرکت سے واقف نہیں تھا، چنانچہ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ مگر ہم جب اندر داخل ہوئے تو اس وقت میزبان کی پریشانی سمجھ آئی۔ اس کی ڈائننگ ٹیبل پر پہلے سے 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے اس دن اپنے 4 دوستوں کو بھی مدعو کر رکھا تھا۔ ٹیبل پر 6 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ ایک وہ خود تھا، دوسرا میں تھا، اور باقی 4 اس کے دوست تھے۔ میز پر چائے کے بھی 6 برتن لگے تھے، اور میں بھی اپنے ساتھ 3 لوگ لے آیا تھا، اور یوں ہم کل 9 لوگ ہو گئے تھے۔ لہٰذا وہاں بحران پیدا ہو گیا۔ میزبان بیچارہ سارا وقت اضافی چائے کی بھاگ دوڑ میں لگا رہا۔ اس کے دوست ہمارے لیے ٹیبل خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم میز پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ بیچارے سٹول پکڑ کر دائیں بائیں فٹ ہو گئے۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ ملاقات ٹھیک ٹھاک کرائسس کا شکار ہو گئی۔ ہم کوئی ڈھنگ کی بات کر سکے اور نہ میزبان ٹک سکا۔ میری زندگی کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ کراچی کے ایک صاحب میرے فین تھے۔ وہ بیچارے غریب انسان تھے، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ مجھے کھانے پر بلانے کے لیے بہت اصرار کرتے تھے۔ میں نے ایک دن ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ریسٹوران میں دعوت دے دی، اور میں اس بار بھی 2 بندے ساتھ لے گیا۔ ہم ریسٹوران پہنچے تو اس شریف آدمی نے اپنے ایک دوست کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف 3 لوگوں کا بجٹ تھا، جبکہ ہم 5 ہو گئے۔ وہ بیچارہ کھانے کے دوران مسلسل دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ میں اس وقت زیادہ بولڈ اور مہذب نہیں تھا، ورنہ میں بل دے کر اس کی ٹینشن کم کر دیتا۔ میں اگر آج یہ غلطی کرتا ہوں تو میں ریسٹوران میں داخل ہوتے ہی میزبان بن جاتا ہوں، اور ویٹر کو شروع ہی میں بتا دیتا ہوں کہ تم نے بل مجھ سے لینا ہے۔ میں میزبان کو بھی اطلاع کر دیتا ہوں، اور وہ خواہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، مگر میں اسے بل نہیں دینے دیتا۔ لیکن اس زمانے میں مجھے ان باریکیوں کا اندازہ تھا اور نہ ہی اتنی جرأت تھی، لہٰذا میں اس دن بل کے وقت خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بیچارہ بل دے کر پریشان ہو گیا، اور وہ بل اس کے دوست اور اس نے پیسے ملا کر دیا، اور میں آج تک اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوں۔ میرے ساتھ بھی ایک دن یہی ہوا۔ یہ 20 سال پرانی بات ہے۔ میں نے 5 مختلف لوگوں کو کھانے پر بلایا، اور وہاں 14 لوگ پہنچ گئے۔ ریسٹوران مکمل بک تھا، لہٰذا ہمیں ٹیبل چھوڑ کر بڑی میز کے لیے پون گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ دوسرا، میرے پاس اضافی لوگوں کے بل کے لیے رقم نہیں تھی۔ میں اس زمانے میں کریڈٹ کارڈ بھی نہیں رکھتا تھا، اور میرے پاس ڈرائیور بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ میں شدید پریشانی میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، اور مجھے اپنے کسی مہمان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، میں مینیجر کے پاس گیا اور اسے ساری بات سمجھائی۔ وہ بھلا آدمی تھا، اس نے میری مدد کی، اور میں نے دوسرے دن اس کا بل ادا کیا۔ میں نے ان واقعات کے بعد زندگی میں اصول بنا لیا کہ مجھے اگر کسی جگہ مدعو کیا جاتا ہے تو میں اکیلا جاتا ہوں، اور اگر کسی کو ساتھ لے کر جانا ضروری ہو تو میں پہلے میزبان سے اجازت لیتا ہوں، اور اسے اپنے ساتھی کے پروفائل اور ساتھ آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس سے میں، میزبان اور میرے ساتھ جانے والا شخص شرمندگی سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے اب یہ بے شرمی کے ساتھ اپنے ملاقاتیوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا۔ اس سے مجھے میز پر کھانا اور چائے لگانے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ مہمان اگر کھانے کے وقت آ رہے ہوں تو میں ان کو لنچ اور ڈنر کی دعوت دے دیتا ہوں۔ یہ اگر میری دعوت قبول کر لیں تو میں ان سے ان کی مرضی کا کھانا بھی پوچھ لیتا ہوں۔ آج کے زمانے میں لوگ مخصوص کھانا کھاتے ہیں۔
کوئی نمک مرچ پسند نہیں کرتا، کوئی میٹھے سے پرہیز کرتا ہے اور کسی کو کھٹے کھانوں سے الرجی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دیسی کھانے کھاتے ہیں اور کچھ یورپین کھانے پسند کرتے ہیں۔ آج کل مہمانوں کی مرضی کے مطابق ریسٹوران سے کھانا بھی منگوایا جا سکتا ہے، چنانچہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست مجھ سے زیادہ چالاک ہیں، وہ مہمان سے پوچھنے کے بجائے اسے بتا دیتے ہیں میرے پاس بڑی اچھی مچھلی یا اچھا گوشت اور اچھی سبزی ہے اور میرا کوک فلاں ڈش بہت اچھی بناتا ہے، آپ کیا پسند کریں گے؟ مہمان کے پاس اب 3-4 آپشنز ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیتا ہے۔ میں نے وقت کے ساتھ یہ بھی سیکھا کہ جب کوئی شخص دعوت دے تو وقت پر پہنچیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی کوئی مصروفیت ہو، یا اگر اس نے کسی ریسٹوران میں دعوت دی ہے تو ریسٹوران نے کھانے کا وقت فکس کر رکھا ہو اور ہمارے بعد کسی دوسرے کی بکنگ ہو۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں جاوید اقبال، یہ کارٹونسٹ ہیں، 40 سال سے جنگ اخبار کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں۔ میں نے ان سے ایک حیران کن چیز سیکھی، یہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں یہ اپنی آمد کے ساتھ رخصتی کا وقت بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں 2:30 بجے آپ کے پاس آؤں گا اور 3:15 بجے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میری کسی جگہ مصروفیت ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، میزبان اپنے شیڈیول کو ری شیڈیول کر لیتا ہے اور دوسرا ان کی مرضی کی چائے اور کھانے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس سے وقت اور خوراک ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں روزانہ مہمان نوازی کی مد میں ٹنوں کے حساب سے خوراک ضائع ہوتی ہے۔ خواتین سارا دن خوراک تلتی اور پکاتی رہتی ہیں اور مہمان بعض اوقات انہیں چھوئے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، اور یوں خوراک، توانائی اور وقت تینوں برباد ہو جاتے ہیں۔ ریسٹورانوں میں یہ بدعت عام ہے، ہم غیر ضروری آرڈر کرتے ہیں اور یہ خوراک بعد ازاں ڈسٹ بنوں میں چلی جاتی ہے، اور یہ اس ملک میں ہوتا ہے جس میں 60% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں بھی اب جاوید اقبال صاحب کی پیروی میں میزبان کو پہلے بتاتا ہوں کہ میں فلاں وقت آؤں گا اور فلاں وقت واپس چلا جاؤں گا، اور صرف چائے کا 1 کپ یا گرین ٹی پیوں گا، اور بس۔ میں نے وقت کے ساتھ ایک اور چیز بھی سیکھی، اور یہ بھی میرے دوستوں نے مجھے سکھائی۔ ہم جب کسی گھر دعوت پر جاتے ہیں تو ہم کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر جاتے ہیں اور اپنے مہمان کو پہلے اس چیز کے بارے میں اطلاع کرتے ہیں۔ مثلا ہم ڈنر پر مدعو ہیں تو ہم اپنے میزبان کو بتائیں گے کہ آپ سویٹ ڈش تیار نہ کیجیے گا، ہم فلاں کیک، کلفی، کھیر یا حلوہ لے کر آ رہے ہیں اور ہم سب مل کر اسے انجوائے کریں گے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ہم میزبان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں اور دوسرا خواتین سویٹ بنانے کے جھنجھٹ سے بچ جاتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ آئیڈیا اچھا لگے تو پھر آپ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں، آپ زیادہ مقدار میں چیز لے کر جائیں تاکہ میزبان کے گھر والے بھی اسے 1-2 دن انجوائے کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کلفی خود ہی کھا کر رخصت ہو جائیں اور خواتین بیچاری جھوٹے برتن مانجتی رہ جائیں۔ اور آخری بات، جس شخص کے گھر یہ دفتر جائیں وہ آپ کی خدمت کرے تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں، کھانے اور سروس کی تعریف بھی کریں، اور اس کے گھر، دفتر اور ریسٹوران کی بھی۔ ریسٹوران کا انتخاب میزبان نے کیا ہے اور آرڈر بھی اسی نے دیا ہے، لہٰذا وہ تعریف کا مستحق ہے۔ کھانے میں کبھی نقص نہ نکالیں، نہ سامنے اور نہ بعد میں، یہ انتہائی واہیات حرکت ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران کوئی اضافی چیز مثلا دہی، اچار، سلائس، چمچ یا پلیٹ نہ مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ میزبان کے پاس وہ موجود نہ ہو اور وہ شرمندہ ہو جائے، لہٰذا جو سامنے ہے اسی کو انجوائے کریں اور کھل کر اس کی تعریف کریں۔ یہ منافقت نہیں ہوتی، اسے تہذیب اور شائستگی کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔